نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہو اور تمہارے ہاتھ میں کسی کا معاملہ ہو، تم نے اس کا فیصلہ کرنا ہو، تو تمہاری اس پارٹی کے ساتھ جس کے خلاف معاملہ ہے تمہاری دشمنی ہو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی انصاف کرنے میں آڑے آ جائے اور تم دشمنی کے سبب انصاف نہ کر سکو۔ اللہ نے کہا اعدلو، عدل سے اور انصاف سے کام لو، ہو اقرب للتقوی۔ تو خدا شناسی کا معیار یہی ہے کہ انسان کے انصاف کرے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، قرآن میں یعنی رسول کی زبانی قرآن میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یعنی I have been commanded to implement justice in the society، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں معاشرے میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ ناظرین گرامی، جن معاشروں میں انصاف نہیں رہتا، ایک طبقے کے لیے اور قانون، دوسرے طبقے کے لیے اور قانون، عدالتوں کا رویہ کچھ لوگوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اور، ایسے معاشرے انجام کار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اور یہ جج بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے جج حضرات ہوں گے روز حشر، جو بہت مشکل دن ہوگا، اس دن ایسے جج جو انصاف کرنے والے ہوں گے، اللہ کی دائیں طرف ایک ایلیویٹڈ پلیس پہ، ایک نمایاں جگہ پہ وہ اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر لوگوں کو جہاں سایہ نہیں ملے گا، صرف 7 لوگ، 7 طبقے ایسے ہوں گے جو عرش الرحمن کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے لڑنا ہے، بسا اوقات اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں سخت فیصلہ دینا ہوتا ہے، اور قرآن نے اس بارے میں حکم دیا کہ اگر آپ کو فیصلے کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو قرآن کے لفظ یہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے، اپنے بزرگوں کے خلاف، اپنے بچوں کے خلاف، اپنے اہل خانہ کے خلاف، اپنے قبیلے کے خلاف فیصلہ دینا پڑے تو تم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث جا بجا آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ سے میں نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضیا فذبح بدون سکین، کہ جس شخص کو جج بنا دیا گیا گویا اس بیچارے کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، گویا اس نے ہم وقت اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے اور انصاف کا اس نے دامن نہیں چھوڑنا۔ تو جج ہونا بہت مشکل کام ہے، اور ناظرین گرامی، میں نے کئی ایسے جج دیکھے ہیں، اگلے دن جب انہوں نے کوئی کیپٹل پنشمنٹ دینا ہوتی ہے تو وہ ساری رات انگاروں پہ لوٹتے رہتے ہیں، بار بار اٹھ کے وہ فائل دیکھتے ہیں کہ کہیں کل مجھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے ایک لیکچر میں اشارہ کیا تھا،
آپ نے جب یمن کا ان کو قاضی بنایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کبھی جج کے طور پر قاضی کے طور پر کام نہیں کیا، میں کس طرح فیصلہ کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نالش دائر کی ہے، جو مدعی ہے، پہلے اس کی بات آرام سے سن لو، پھر جس کے خلاف درخواست دی گئی ہے یعنی جو مدعا علیہ ہے، پھر اس کی بات تو غور سے سن لو۔ جب ان دونوں کی بات تم سن لو تو اس کے بعد تم فیصلہ دے دو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ دے دیا، جیسے نیچرل جسٹس میں آرڈی آلٹرم پاٹرم کہتے ہیں، that no one should be condemned unheard، کسی کو سزا نہ دی جائے جب تک جس کے خلاف درخواست ہے، جس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کا موقف نہ سن لیا جائے۔ اب ناظرین گرامی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر کوئی 20 سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد جج اس کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے کہ آپ کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا، تو اس سے ایک چیز انفر ہوتی ہے کہ دراصل البینۃ علی المدعی کا معنی یہ ہے کہ ثبوت پیش کرنا پروسیکیوشن کے ذمے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عرصے میں اور خلفائے راشدین میں کبھی کسی کو شبہ کی بنیاد پر پکڑ کر اندر نہیں رکھا گیا جب تک ثبوت نہیں ہوگا۔ ہاں، اور جو جج بنیادی حقوق کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، کل وہ اللہ کی یہاں ماخوذ ہوں گے، اور وہ حکمران بھی جو ایسا کام ججوں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، کل وہ بھی اللہ کی یہاں ماخوذ ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح فیصلے دیے، اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ جی۔